حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ. یہ شرائط بھی محدثین نے لکھے. نمبر 1، گناہ سے الگ ہو جائے. یہ نہیں کہ عورت کو دیکھ رہا کہ اللہ وہ کیا زمانہ آ گیا تھا، مولانا دیکھیے کیسی اوریا عورت جا رہی ہے. یا تم دیکھ بھی رہے ہو، لاہور بھی پڑھ رہے، یہ لاہور تو تم کو لاہور پڑ رہا ہے. پہلے گناہ سے الگ ہو جاؤ، نظر کو ہٹا لو. نمبر 2، اس کا نام، اس توبہ کی شرط کا عربی میں کیا نام ہے؟ ان یقلع عنہا، گناہ سے الگ ہو جائے. ان یقلع عن المعصیت، معصیت سے الگ ہو جاؤ. نمبر 2، ان یندم علیہا، گناہوں پر نادم ہو جاؤ. ندامت کے معنی دل میں دکھ پیدا ہو جائے، دل میں غم آ جائے کہ ہم کیسے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کھا کر اور ان کے خلاف طاقتوں کو استعمال کر رہے ہیں. جس کا نام ندامت ہے. ندامت کے معنی کیا ہے؟ دل کا دکھ. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعلم القلب. علامہ آلوسی نے تفسیر روح المانی میں لکھا ہے ندامت کی تعریف کیا ہے؟ تعلم القلب، دل میں علم دکھ پیدا ہو جائے کہ میں کتنا نالائق ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے اور اپنے خالق اور مالک کو ناراض کروں. دشمن نفس کے کہنے سے بیوی کی اس کے بری تھی اور باقی پیوست. تم کس سے جڑ رہے ہو؟ دشمن نفس سے. اور کس سے کٹ رہے ہو؟ اپنے رب العالمین سے. کتنے بڑے تم نالائق اور احمق ہو، جس حماقت کی کوئی حد ہے. اور بنتے ہو عقل مند. اگر کوئی بیوقوف کہتے تو اس کے گریبان پکڑ لو. خود سوچو کہ ہم کتنے نالائق. بیوی کی اس کے بری تھی اور باقی پیوست. بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی. دشمن نفس کے کہنے سے دوست کے پیمان، عہد کو، اللہ کے عہد کو توڑ دیا. نمبر 3 شرط کیا ہے؟ بھائی توبہ کی شرطیں بھی تو معلوم رہنی چاہیے. اگر بادشاہ شرط لگا دے تو ہر آدمی پوچھتا ہے بھائی کیا کیا شرطیں ہیں؟ ذرا بادشاہ کی شرطیں میری زبان سے سن لو. نمبر 1، گناہ سے الگ ہو جاؤ. نمبر 2، ندامت اور شرمندگی اور دکھ پیدا ہو دل میں. آنسو نکل آئے تو اور اچھا ہے، آنسو نہ نکلے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. نمبر 3 کیا ہے کہ پکا وعدہ کرو کہ اب آئندہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے. یا عزمن جازمن اللہ یعود الیہا، کہ ہم دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے. کیا مطلب ہے؟ معلوم تو ہے دل میں کہ پھر کروں گا. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ پکا ارادہ کر لو. اس وقت میں گناہ کے کرنے کا ارادہ نہ ہو، بس کافی ہے. آئندہ ہو جائے، اس سے مراد آئندہ گناہ کا ارادہ نہ ہو جائے پھر معافی مانگو. ارادہ نہ ہو. اس وقت جب میں نے بنگلہ دیش میں اس کو بیان کیا تو ایک شخص اتنا سمجھا اس کو کہ اس نے کہا، میں نے کہا دیکھو میرے لیے تیل کی شیشی لے آنا سر میں لگانے کی، لیکن دیکھو بھولنا مت. تو اس نے کہا بھولنے کا ارادہ نہیں. میں سمجھ گیا کہ اس نے آج میرا موضوع سمجھ لیا کہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو. جب توبہ کرو تو اس وقت تو ارادہ نہ ہو، پھر اگر گناہ ہو گیا پھر معافی مانگو. 3 شرطیں ہو گئی. نمبر 4 کیا ہے؟ کسی کا مخلوق کا حق مارا ہو، زبان سے گالی دی ہو، اس سے معافی مانگو. کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام. قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، بروز قیامت ندامت نہ ہو، خدا پاس ہم کو خجالت نہ ہو. کسی سے کچھ تکلیف دی ہو معافی مانگو. اور اگر کسی کی گھڑی چرائی ہے تو گھڑی کی معافی قبول نہیں جب تک گھڑی واپس نہ کرو گے. کسی کی گھڑی چرا لو اور اسے یہ کہو بھائی صاحب گھڑی میں نے چرا لی، آپ کو جو تکلیف ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، مگر گھڑی نہیں دوں گا آپ کو. بتائیے کیسی معافی ہے؟ اور دوستو معافی ناتمام نامکمل ہے. ابھی جس کا مان لیا اس کو واپس لو 4 شرطوں کے ساتھ. اب سنیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس مبارک رات میں. بتاؤ کتنے مضمون بیان ہو رہے ہیں؟ الگ الگ مضمون ہیں یا نہیں؟ ہر مضمون پر اطمینان رکھو کہ 1000 رکعت کا ثواب مل رہا ہے. اتنی عبادت آپ نہیں کر سکتے اپنے گھروں کے اندر. میں بھی اسی لالچ میں بیان کر رہا ہوں کہ اے خدا جو مضمون بیان ہو رہا ہے ہر مضمون پر اختر کو بھی 1000 رکعت سے زیادہ ثواب عطا فرما. اور سامعین کرام و سننے والے، اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ توبہ کی برکت سے کس طرح خطائیں معاف ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. کیا کرم ہے مالک اللہ تعالیٰ. یہ تو قرآن پاک ہے، حدیث ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب، جس نے توبہ کر لیا، وآمن اور ایمان لایا. چونکہ یہ شرک سے
شرک سے مطلب ایک توبہ کر لے، ایمان مومن کی توبہ قبول ہوگی تو توبہ کرے شرک سے، پھر ایمان بھی لائے اور تو عمل صالح کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے فضلائے کو یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔